انتقام بھول گئے، مظاہرے ہیں مگر انتقام بھول گئے. السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محسن اراز. آج کل الیکشن کے دنوں میں ہر بندہ مصروف ہوتا ہے. دیندار طبقہ دل تھاپ کر بیٹھا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. جھوٹ، دھوکہ، تصویر سازی، غیبتیں، تہمتیں، ایذاء مسلم، کون سا گناہ ہوتا ہے جو نہیں ہو رہا ہوتا، جو کچھ لوگوں کا تو ایمان تک بہا کر لے جاتا ہے. اس وجہ سے میں آج جمہوریت اور الیکشن کی شرعی اصول اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ مسلمان اپنے ایمان اور آخرت کو محفوظ کر سکیں. دوستو، الیکشن جمہوریت کا حصہ ہے اور جمہوریت کے کفر ہونے پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے. جمہوریت کبھی بھی اسلامی نظام نہیں ہو سکتا، یہ محض ایک دھوکہ ہے. عجیب بات ہے کہ یہودیت، عیسائیت جو آسمانی نظام ہے، آسمانی مذاہب ہیں، وہ اسلامی نہیں ہو سکتے، تو جمہوریت جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے وہ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے. دوستو، اسلام میں قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ پاک کو ہے، جبکہ جمہوریت میں قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو ہوتا ہے. یہاں تک کہ پارلیمنٹ شراب حلال قرار دے چکی جو اللہ نے حرام کہا. سود کو پارلیمنٹ نے حلال کہا جبکہ اللہ نے حرام کہا. پھر اسلام کہتا ہے کہ قرآن پاک کے فیصلے کو کسی کی منظوری کی محتاجی نہیں ہے، جو فیصلہ قرآن میں آ گیا وہ آخری فیصلہ ہے. جبکہ جمہوریت میں پارلیمنٹ کے فیصلے کو ماننا ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ قرآن کے فیصلے کو نہ مانیں مگر پارلیمنٹ کے فیصلے کو ضرور مانیں، ورنہ آپ ریاست کے باغی ہو جاؤ گے. دوستو، اسلام کہتا ہے کہ مرتد بندہ واجب القتل ہے، جبکہ جمہوریت کہتا ہے کہ مذہبی آزادی ہے. جو کوئی کسی اسلام میں کسی کو بھی کچھ بھی کہے اس کا حق ہے کہنے کا. اسلام کہتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، مگر جمہوریت کہتی ہے کہ دونوں برابر ہیں، دونوں کا ووٹ برابر سمجھا جائے گا. اسلام کہتا ہے کہ عورت سربراہ نہیں ہو سکتی، مگر جمہوریت کہتی ہے کہ عورت سربراہ بن سکتی ہے. دوستو، اسلام کہتا ہے پارٹی بنانے والا گیم ہی حرام ہے کیونکہ مسلمان تقسیم ہو جاتے ہیں، مگر جمہوریت کے مطابق کسی بھی مقصد کے لیے پارٹیاں بنائی جا سکتی ہیں. حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے پارٹی بنانے والے مسلمانوں کو تقسیم کرنے والا شخص واجب القتل ہے، مگر جمہوریت میں ایسے شخص کو سیکیورٹی ریاست دیتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ رائے صرف علم والوں سے لی جائے، مگر جمہوریت کہتی ہے کہ 18 سال کا جو بھی ہو جائے وہ رائے دے سکتا ہے الیکشن کے ذریعے. اسلام کہتا ہے کافر سے رائے نہ لی جائے، مگر جمہوریت میں ہر بندہ ووٹ دے سکتا ہے. دوستو، اسلام میں حق کا معیار قرآن و سنت ہے، جبکہ جمہوریت میں جو اکثریت رائے دے وہ حق ہوگا. دوستو، اسلام میں زنا حرام ہے، چاہے رضامندی سے ہو یا زبردستی، مگر جمہوریت کہتی ہے اگر رضامندی سے ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. فرق یہاں تک ہے کہ اسلام میں تمام مسلمانوں کا سربراہ ایک امیر ہوگا، مگر جمہوریت میں جتنے ملک اتنے سربراہ. اسلام میں جوئے، سود وغیرہ پر پابندی ہے، مگر جمہوریت میں کوئی پابندی نہیں. اب یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کی اصلیت اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. جمہوریت حقیقت میں بدترین کفر ہے. اب چاہے اس سسٹم کا کچھ بھی نام رکھ لیا جائے، یہ ایک کفری نظام ہے. دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیاست تو انبیاء کرام نے بھی کی تھی. آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا انبیاء کرام کی سیاست ایسی تھی جو میں نے بتایا؟ دوستو، یہ عام موٹے موٹے فرق ہیں جمہوریت کے، جو عام لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائیں، ورنہ اسلام اور جمہوریت کی ہر بات میں فرق واضح ہوتا ہے. دوستو، جمہوریت ایک الگ دین ہے، ایک الگ کفری نظام ہے جو اسلام کے مقابلے میں بنایا گیا ہے. اگر ہم علماء کرام کی نظر میں جمہوریت کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علماء کرام اس بات کو واضح بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کافروں نے جو دین بنایا ہے وہ جمہوریت ہی ہے. دنیا میں اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے یہی پروپیگنڈا سامنے لایا گیا تھا جس میں آج تقریباً ہر مسلمان پھنس چکا ہے. دوستو، جمہوریت اور خاص کر الیکشن کی بات کروں تو کچھ احکام واضح ہیں اسلام میں جو ہم سب بھولتے جا رہے ہیں، جیسے کہ پرنٹ تصویر کے حرام ہونے پر علماء کرام کا اتفاق ہے. حدیث کے مطابق قیامت کے دن سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کا ہوگا. جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. قرآن کے مطابق غیبت کرنا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. حدیث کے مطابق غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، مگر آج
آج کل الیکشن کے دنوں میں کتنی غیبتیں ہوتی ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں. اسٹیج سجا سجا کر ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں. دوستو الیکشن کے دنوں ہر جگہ جھوٹ پھیل رہا ہوتا ہے. ایک پارٹی والا دوسرے سے جھوٹ بولتا ہے, جھوٹے وعدوں کے سبز باغ دکھا کر ووٹ لیے جاتے ہیں. الیکشن تو علماء کرام کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے. جیسے جمہوریت کہتی ہے کہ 2 بےہودہ بدکردار عورتیں ایک عالم سے زیادہ ویلیو رکھتی ہیں کیونکہ ان کے 2 ووٹ ہیں جبکہ عالم کا تو ایک ہی ووٹ ہے. اور جمہوریت میں تو ہر چیز ووٹ پر ہوتی ہے. جو عالم جمہوریت میں قدم رکھتا ہے وہ اپنی عزت بدکردار عورت سے بھی کم کروا دیتا ہے. اس کے علاوہ دوستو قوم پرستی اور وطن پرستی کی غلاظت مسلمانوں کے دلوں کو آلودہ کر دیتی ہے اور اسلام سے زیادہ وطن کی عبادت کی جاتی ہے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. دوستو الیکشن کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمیں قومیت شروع ہو گئی ہے. کون پٹھان, بلوچ, مہاجر, پنجابی, کیا اسلام میں ایسا ہوتا ہے؟ جمہوریت کی گندگی پر یہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے. اس گندگی پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں مگر یہاں اپنی تحریر کو مختصر رکھنا پڑ رہا ہے. دوستو ہمیں جمہوریت اور الیکشن سے دور رہنا چاہیے. الیکشن کے متعلق چند باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کہہ دوں. دوستو اگر آپ کو کوئی کہے کہ ووٹ ڈالنا ضروری ہے یا واجب ہے, امیدواروں میں سے اچھے کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے, تو آپ فوراً کہہ دیں کہ کفر کا کوئی حصہ واجب یا ضروری نہیں ہو سکتا. ہمیں واجب کا نہ بتائیں جو ہمیں کفر, بغض, غیبت و بہتان, دھوکہ اور فریب کے سمندروں میں ڈبو دے, جو ہمیں پوری صدی کافروں کی غلامی میں رکھے. دوستو اگر کوئی آپ سے کہے کہ فلاں مفتی کا فتویٰ ہے کہ ووٹ ڈالنا شہادت ہے اس لیے واجب ہے, تو آپ کہہ دیں کہ یہ کیسی شہادت ہے جس میں مسلمان اور کافر برابر ہے؟ مسلمان کی شہادت اور کافر کی شہادت دونوں برابر ہیں. کفر کی چھتری کے نیچے کوئی شہادت قبول نہیں ہمیں. دوستو الیکشن اور ووٹ کے ذریعے 50,000 سال میں بھی اسلامی نظام نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان میں الیکشن ہمیشہ پاکستان آرمی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور پاکستان آرمی کے آفیسر کفار کی غلامی میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کو سہولتیں اور پیسہ ملتا رہتا ہے. پاکستان آرمی ہی کی وجہ سے آج تک کوئی مذہبی پارٹی الیکشن جیت نہیں سکی. پاکستان آرمی ہی کی وجہ سے آج تک پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آ سکا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ووٹ لے کر اسلامی نظام آ جائے گا پاکستان میں. دوستو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ دوستو کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جمہوریت کفری نظام ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں مگر کیا کریں, ہم مجبور ہیں. مجبوری ہے, مجبوری میں تو خنزیر کھانا بھی جائز ہوتا ہے. تو آپ فوراً کہہ دیں کہ آپ مجبوری کی حالت میں نہیں ہیں. آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں صحت مند نوجوان ہیں اور آپ کے پاس فتوے کی طاقت ہے. بس کرو, کب تک خنزیر کھاتے رہو گے؟ آؤ حلال کی طرف, دعوت و جہاد کی طرف. یہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی سے نظام تبدیل ہوگا جیسے افغانستان میں ہوا ہے. تلوار نے ہمیشہ مسلمان کی عزت بڑھائی ہے. اللہ نے ہمیشہ تلوار اٹھانے والے مجاہدین کی مدد فرمائی ہے. یہ الیکشن لڑنا, یہ ووٹ ڈالنا, الیکشن لڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کسی نبی نے, کسی صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. نبی اور صحابہ نے ہمیشہ جہاد کا راستہ اپنایا ہے. اور کون سا جہاد؟ تلوار اٹھا کر, اسلحہ اٹھا کر نظام کو تبدیل کرنا. اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہر ادارے پر تلوار چلانا, ہر بندے پر تلوار چلانا, یہ سبق سکھانا کہ اسلامی نظام اپنی پاور رکھتا ہے. دوستو ہمارے پیارے ملک پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ہر رکاوٹ بننے والے ادارے کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. دوستو چاہے آپ کسی بھی پارٹی یا جماعت سے ہیں, الیکشن لڑنے یا ووٹ ڈالنے سے بچیں. جمہوریت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. کسی بھی پارٹی کو ووٹ ڈال کر جمہوریت میں حصہ ملا کر جمہوریت کی عمر دراز مت کریں اور اسلامی نظام کے نفاذ میں تاخیر کا ذریعہ مت بنے. اللہ ہم سب کو اسلام کا حقیقی مجاہد بنائے اور کفر کے خلاف کھل کر بولنے کی سعادت نصیب فرمائے اور پاکستان میں اسلامی نظام کی بہاریں ہم سب کو دکھائے. آمین. کسی کو کیسے غلط بولوں, میرے اپنے بھی جمہوری دور میں رب کا نظام بھول گئے. مظاہرے ہیں مگر انتقام بھول گئے.